بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے، اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھی۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے، زیادہ نماز اور تسبیح کرنے والے تھے۔ پس آسمان کے آباد کنندگان فرشتے تھے اور زمین کے جنات۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسم پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، اور ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب اور عذاب ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنات کی 3 اقسام ہیں، ایک قسم کے پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آخری قسم جو اوپر کی حدیث میں بیان کی گئی ہے ان جنات کی ہے جو اپنی شکلیں مختلف طور پر بدل سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کتے جنات کی ایک قسم ہیں اور ضعیف قسم کے جنات ہیں، چنانچہ جس کے پاس کھانے کے وقت کتا بیٹھ جائے تو اس کو کچھ ڈال دے یا اس کو وہاں سے ہٹا دے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ کتے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں کسی مخلوق کو مٹا نہ دوں۔ تم ان میں سے ہر سیاہ کتے کو قتل کر دیا کرو، کیونکہ شیطان کی ایک قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سیاہ کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، سرخ اور سفید کے مقابلہ میں سیاہ کتے نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہے۔ سیاہ کتا چونکہ شیطان ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا سراسر نافرمان ہے، اور شیاطین دوزخ میں جائیں گے، اس لیے ان کو قتل کرنے کا کوئی گناہ نہیں، جبکہ حضور کے ارشاد پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔